ایک بار کا ذکر ہے، رنگ برنگی بستی او ڈوڈل لینڈ میں ایک طوطا رہتا تھا جس کا نام پوگو تھا۔ پوگو باقی طوطوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ اڑتا تو ضرور تھا لیکن ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے ٹکرا جاتا، کبھی درخت سے، کبھی دیوار سے، کبھی اپنے ہی کھانے کے پیالے سے۔ بستی کے لوگ جب بھی اسے اڑتا دیکھتے سب ہیلمٹ پہن لیتے کہ پتہ نہیں یہ کہاں جا کے گرے گا۔ ایک دن ڈوڈل لینڈ کے میئر نے اعلان کیا کہ اڑنے کا مقابلہ ہوگا۔ جو جیتے گا اسے سونے کی مونگ پھلی انعام میں ملے گی۔ یہ ہر پرندے کا خواب تھا۔ پوگو نے بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دوست ہنسنے لگے۔ پوگو، تم تو سیدھا 5 سیکنڈ بھی نہیں اڑ سکتے۔ پوگو نے سینہ چوڑا کر کے کہا، ہاں میں سیدھا نہیں اڑتا، لیکن سٹائل سے ضرور اڑتا ہوں۔ مقابلے کا دن آیا۔ عقاب، چڑیاں اور ایک بوڑھا الو سب قطار میں کھڑے تھے۔ جب پوگو کی باری آئی تو سب سرگوشیاں کرنے لگے۔ پوگو نے زور کا جمپ لگایا اور دھڑام سیدھا غباروں کے اسٹال میں جا گھسا۔ پورا مجمع قہقہوں سے گونج اٹھا، لیکن پوگو رکا نہیں۔ اس نے پھر پر پھیلائے اور زگ زنگ میں گھوم گیم کر گیند کی طرح اچھل اچھل کر اڑا۔ سیدھی پرواز تو نہیں کی لیکن پورے مجمع کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ بچے تالیاں بجانے لگے، بڑے ہنستے ہنستے دوہرا ہو گئے، اور میئر نے کہا، یہ سب سے دلچسپ پرواز ہے جو ہم نے دیکھی ہے۔ آخر میں اگرچہ پوگو پہلا مقام حاصل نہ کر سکا لیکن میئر نے اعلان کیا، سونے کی مونگ پھلی پوگو کو ملے گی کیونکہ اس نے اڑنے کو مزاحیہ فن بنا دیا ہے۔ اس دن کے بعد پوگو ڈوڈل لینڈ کا پہلا کامیڈی پائلٹ بن گیا۔ جب بھی کوئی اداس ہوتا اسے پوگو کی پرواز یاد آتی جو خوشی اور قہقہے بکھیر دیتی تھی۔ سبق: بعض اوقات ہماری کمزوریاں ہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہیں اگر ہم ان پر فخر کریں۔